نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلامتی ہو اللہ کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا۔ درود اور سلامتی ہو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین اور تبع تابعین پر، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین۔ محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن، گزشتہ جمعہ تجارت سے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہیں تو اس سلسلے میں چند باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ ایک تاجر کو اپنی تجارت میں کن تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، تو اس سلسلے میں چند باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ انسان کی پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ انسان کی پہچان اور انسان کی قدر و منزلت اور انسان کا مقام و مرتبہ اس کے اخلاق و کردار سے دیکھا جاتا ہے، اور جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا کردار درست ہو، تو اس کی منزلت اللہ کے پاس ہوتی ہے، اس کا مقام لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اور لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور لوگ قدر کی نگاہ سے اسے دیکھتے ہیں۔ اور جس کے اخلاق بگڑ جائیں، جس کا کردار درست نہ ہو، تو اللہ کے پاس بھی ایسے شخص کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، اور لوگوں کے پاس بھی ایسے بندے کی کوئی منزلت نہیں، اور لوگوں کے پاس ایسا بندہ نہ ہی عزت حاصل کر سکتا ہے
نہ ہی لوگوں کے پاس اپنا کچھ مقام بنا سکتا ہے۔ اللہ کے پاس ہو یا لوگوں کے پاس، مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے اخلاق و کردار کو بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً تجارت کے میدان میں تاجر کو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا اور اچھے اخلاق سے سامنے والے کے سامنے پیش آنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ جب ہم اخلاق و کردار کی بات کرتے ہیں تو ایک ایسی صفت جس کا تعلق برے اخلاق سے ہے، یا جسے ذمیم اخلاق کہہ سکتے ہیں، اور جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضیحت بیان فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت کو لے کر اپنی امت کو آگاہ کیا ہے کہ زندگی میں کبھی اس صفت سے متصف نہ ہونا، اور اس صفت سے اور اس برے اخلاق سے اپنی زندگی کے دامن کو ہمیشہ دور رکھنے کی کوشش کرنا یہ ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔ میری مراد صفت جھوٹ، جسے ہم جھوٹ کہتے ہیں، اور یہ جھوٹ ایک ایسی وبا ہے، ایک ایسی بیماری ہے جس میں عام و خاص مبتلا ہیں، اور یہ ایسی معاشرے کی بیماری ہے جو آئے دن تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ خاص بھی اس میں مبتلا ہے اور عام بھی اس میں مبتلا ہے، دیندار بھی اس میں مبتلا ہے اور بے دین بھی اس میں مبتلا ہے، اور بے علم بھی اس میں مبتلا ہے اور علم والے حضرات بھی اس میں مبتلا ہیں۔ اور یہ جھوٹ اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر اس کے سلسلے میں اگر ہم باتیں معلوم کرنے کی کوشش کریں تو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام نووی رحمہ اللہ نے جھوٹ سے متعلق کہا کہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جھوٹ یہ حرام ہے، جھوٹ یہ حرام ہے، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، اور اس اجماع کو امام نووی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جھوٹ کی مذمت کے سلسلے میں بہت سارے نصوص اور بہت ساری آیتیں وارد ہیں، اور اس جھوٹ کی مذمت کے لیے یہ بات کافی ہے دوستو کہ اس کا تعلق منافقین سے ہوا کرتا ہے۔ اس جھوٹ کی صفت سے متصف ہونا دراصل اپنے آپ کو منافقوں کی صف میں اور منافقوں کی فہرست میں شمار کرنے کے برابر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک منافقین جھوٹے ہیں، اور منافقین کی زندگی سرتاپا جھوٹ پر مشتمل ہوا کرتی ہے۔ تو لہذا جو بندہ جھوٹ کو اپناتا ہے یا جھوٹ کے راستے پر چلتا ہے یا جھوٹی باتیں اپنی زبان پر لاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو نفاق کے راستے پر گامزن کرنے پر وہ آمادہ ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ منافقین کی یہ پہچان ہے کہ وہ جھوٹی باتیں کیا کرتے ہیں اور ان کی زندگی جھوٹ پر مشتمل ہوا کرتی ہے، اور اسی کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین کی یہ پہچان ہے کہ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، بات کرتے ہوئے جھوٹ بولنا کہا کہ منافقین کی پہچان ہے۔ اور منافق جن کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ نفاق اکبر ہے۔ اگر عقیدے میں بھی نفاق آ جائے، اگر عقیدے میں نفاق آ جائے تو اس کا شمار جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نفاق اکبر سے ہماری حفاظت فرمائے، اور نفاق کی ایک دوسری قسم جسے اہل علم نے بیان کیا نفاق عملی کے نام سے، اور نفاق عملی میں کہ امانت میں خیانت کرنا، اور جب جو جھگڑا کرے، جب بحث و مباحثہ کرے تو گالی گلوچ کا سہارا لینا، اور بات کرے تو جھوٹ بولنا۔ اہل علم نے کہا کہ اس کا تعلق نفاق عملی سے ہوا کرتا ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیے اگر جھوٹ سے باز آ جائے تو اس کی زندگی میں بہت ساری بھلائیاں نظر آتی ہیں۔ اگر جھوٹ کا سہارا لے تو وہیں سے انسان بہت ساری بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امام ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اعظم الخطایا الکذب، اعظم الخطایا الکذب، گناہیں بہت زیادہ ہیں لیکن سب سے عظیم گناہ تو جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔
اور جھوٹ بولنے والے کی زندگی پر آپ غور و فکر کر کے دیکھیں کہ جھوٹ کے سہارے اس کی زندگی میں کئی برائیاں جنم لیتی ہیں، کئی برائیاں اس کی زندگی میں جنم لیتی ہیں اسی جھوٹ کے سہارے سے، اور جس پر اس کی بنیاد رکھی اس نے، اس جھوٹ پر اس نے بنیاد رکھی، اور جھوٹ پر بنیاد رکھنے کے نتیجے میں دیگر برائیاں اور دیگر برے اخلاق اور دیگر رذائل اخلاق اس کی زندگی میں جنم لیتے ہیں۔ اسی لیے جھوٹ سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایاک والکذب ایاک والکذب فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، کہ جھوٹ سے پرہیز کیا کرو، جھوٹ سے پرہیز کیا کرو، اور جھوٹ سے اپنی زندگی کے دامن کو محفوظ رکھو، کیونکہ یہ جھوٹ حقیقت کو بدل کے رکھ دیتا ہے، یہ جھوٹ حقیقت کو بدل کے رکھ دیتا ہے، اور جھوٹ سچ کو سچ نہیں بلکہ بھلائی کو برائی میں تبدیل کرنا، اور برائی کو بھلائی میں تبدیل کرنا، باطل کو حق میں تبدیل کرنا، اور حق کو باطل میں تبدیل کرنا، اور حقیقت کو بدلنے میں اس جھوٹ کا نہایت ہی اہم کردار ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں حقیقت کو بگاڑنے میں جھوٹ کا بڑا ہی دخل ہے۔ فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں جھوٹ بولنے والوں کے سلسلے میں رب العالمین نے سورۃ النساء میں ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، اور یہ آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جھوٹ بولنے والوں کے حق میں یہ وعید نازل ہوئی کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا وعید ہو سکتی ہے دوستو؟ اس جھوٹ کی مذمت کے لیے بات کافی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جھوٹ بولنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، کہا کہ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، سن لو اللہ کی لعنت جھوٹ بولنے والوں پر ہوا کرتی ہے، اللہ کی لعنت جھوٹ بولنے والوں پر ہوا کرتی ہے۔ اور اسی طرح جھوٹ کی خرابیاں اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس جھوٹ سے کئی ایسے رشتے ہیں جن میں دراڑ پیدا ہو جاتا ہے، جن میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سچ کا سہارا لیجئے، سچ کا سہارا لیجئے، اور سچائی پر اپنے آپ کو آمادہ کیجئے۔ بظاہر کچھ نقصان کا سامنا کرنا پڑے، بظاہر کچھ نقصان کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اس کے فائدے بہت ہی دیر پا ہوا کرتے ہیں، اس کے فائدے بہت ہی عظیم ہوا کرتے ہیں۔ اگر آپ جھوٹ کا سہارا لیں گے، اگر کسی نقصان سے بچنے کے لیے، سزا سے بچنے کے لیے، لیکن اس جھوٹ کے نتیجے میں مستقبل میں، فیوچر میں جو عظیم مفسدہ، جو عظیم نقصان مرتب ہوگا، تو اس کے نتیجے میں خاندان جدا ہو جاتے ہیں، رشتوں میں دراڑ پیدا ہو جاتا ہے، رشتوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جھوٹ بولنے والوں کی قدر و منزلت معاشرے میں نہیں ہوا کرتی ہے۔ جھوٹ بولنے والا اگر لوگوں کے پاس کچھ حقیقت حال بھی بیان کرنا چاہے، لیکن لوگ اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے معاشرے میں اپنا ایک مقام نہیں بنایا۔ مقام بنانا چاہتے ہیں تو چاہیے کہ سچائی کو اپنائیں، سچائی کے راستے کو اپنائیے۔ لوگوں کے پاس مقام ہوگا، لوگوں کے پاس مقام و مرتبہ ہو کے یا نہ ہو، لیکن اللہ کے پاس ہماری قدر و منزلت ضرور ہوا کرتی ہے۔ اور اس جھوٹ کے نتیجے میں دیکھیے کتنے ایسے رشتے ہیں جو بعد میں ٹوٹ جاتے ہیں، جو بعد میں ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ رشتے کی بنیاد جھوٹ پر رکھی گئی ہے۔ اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ رشتے کو بنانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ابھی تو آپ کو فائدہ نصیب ہو رہا ہے، لیکن مستقبل میں اس جھوٹ کے نتیجے میں ایک عظیم مفسدہ مرتب ہونے والا ہے۔ جب لوگوں کو پتا چلے کہ جھوٹ کے ذریعے سے انہوں نے رشتے قائم کیے ہیں، تو اس کے بعد رشتوں میں برکت نہیں ہوا کرتی ہے، رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ رشتوں میں نفرتوں کی آگ بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے اس جھوٹ کی مذمت کے لیے بات کافی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جھوٹ کو منافقوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے بیان کیا ہے۔ تو لہذا دوستو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ جھوٹ کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں اور جھوٹ کے جتنے راستے ہو سکتے ہیں، ان تمام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور یہ مومن کی پہچان ہے کہ وہ سچائی کو اپناتا ہے۔ ایک مومن کی پہچان ہے کہ وہ سچائی کو اپناتا ہے، کیونکہ سچائی نیکی کا راستہ بتاتی ہے، اور نیکی جنت کا راستہ بتاتی ہے، اور جھوٹ برائی کا راستہ بتاتا ہے، اور برائی جہنم کا راستہ بتاتی ہے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے اپنے آپ کو جھوٹ کے راستے پر گامزن کرنا ہے یا سچائی کے راستے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم معلوم کرتے ہیں
کہ جھوٹ کی جو مختلف صورتیں آج کی ہماری اس سوسائٹی میں رائج ہیں، معلوم کرنے کی بھی باذن اللہ کوشش کرتے ہیں۔ جھوٹ کی ایک عام شکل جو ہم میں سے بہت سارے نوجوانوں کے پاس موجود ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولنا، شریعت کے سلسلے میں جھوٹی باتیں کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو تحقیق نہیں کرتے، جو سرچ نہیں کرتے، کوئی بھی میسج آتا ہے کیا اس بات کی حقیقت ہے کہ یا نہیں، اس کا پتہ لگائے بغیر فوراً فارورڈ کر دینا، دوسروں کو سینڈ کر دینا، اور جس میں دینی باتیں ہوا کرتی ہیں اور جس میں قال اللہ و قال رسول کی باتیں ہوا کرتی ہیں، اگر اس کی حقیقت میں اگر ہم جا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ موضوع حدیث ہے، اس کا حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ جان بوجھ کر جھوٹ باندھے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زبان سے فوراً کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، کہ اس طرح جو انسان اس میسج کو 10 لوگوں کو فارورڈ کرے گا تو اسے خوشخبری نصیب ہوگی۔ اور لوگ اس بات کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں کہ اس کا حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور اس سے کسی کو پرواہ نہیں ہوتی ہے دوستو۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی طرف سے کوئی حدیث گڑھے، کوئی حدیث کو وضع کرے یا اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے، جیسا کہ مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی اور دیگر لوگوں نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ صرف نبی ہونے کا دعویٰ کرنا، آسمان سے وحی کے اترنے کا دعویٰ کرنا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب نہیں، بلکہ کسی غلط میسج کو فارورڈ کرنا اور دوسروں کو بتانا یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے اور شریعت پر جھوٹ باندھنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی باتیں گھڑنا ہے۔ تو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اور آئے دن یہ وبا عام ہوتی جا رہی ہے، خاص کر واٹس ایپ اور فیس بک اور ٹویٹر استعمال کرنے والے اس حقیقت سے ناواقف ہیں کہ کوئی بھی میسج جو آپ کے پاس آتا ہے سب سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کیجیے، سب سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کیجیے۔ اگر وہ غلط میسج ہو اور آپ اسے آگے بڑھا رہے ہیں تو جس نے اس میسج کی شروعات کی تھی تو اس کو جتنا گناہ ملے گا آگے بڑھانے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا، کیونکہ آپ بھی برائی کو پھیلانے میں، برائی کو عام کرنے میں، اس برائی کی ابتدا کرنے والے کا آپ تعاون کر رہے ہیں اور آپ ساتھ دے رہے ہیں، اور اس سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ نعمت ہے دوستو، انٹرنیٹ کا صحیح استخدام اور صحیح استعمال اور اس کے ذریعے سے دین کی تبلیغ اور صحیح معلومات کو عام کرنا، یقیناً یہ آج کے اس دور کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن بہت سارے ہمارے اپنے شباب، بہت سارے ہمارے اپنے نوجوان اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور غلط استعمال کی صورت یہ ہے کہ میسیجز کو جو کہ بالکل غلط ہوا کرتے ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی ہے، وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا دراصل جھوٹ کی ایک شکل آج کے ہمارے اس معاشرے میں عام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جو شریعت پر جھوٹ باندھتے ہیں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں خطبہ رسولہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ آگاہ کرتے ہیں قیامت کے دن تم ان لوگوں کے چہروں کو دیکھو گے جو دنیا میں اللہ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے، ان کے چہرے بالکل سیاہ ہوں گے، ان کے چہرے بالکل کالے پڑ گئے ہوں گے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حق میں وعید سناتے ہیں جو اس دنیا میں اللہ پر اور شریعت پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ جھوٹ کی ایک دوسری شکل جو آج ہماری اپنی سوسائٹی میں رائج ہے وہ یہ کہ گفتگو کے دوران جھوٹ کا سہارا لینا۔ دوران گفتگو پتا ہے کہ آپ جو اپنے زبان سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، پھر بھی آپ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں تاکہ سامنے والے کے دل کو موہ لینے کے لیے، سامنے والے کے دل کو جیتنے کے لیے، سامنے والے کے پاس اپنا کچھ مقام بنانے کے لیے، اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ
کہ آپ کی منزلت اللہ کے پاس فی الوقت کچھ نہیں ہے جب آپ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. اس بات سے آپ ناواقف ہیں کہ جب انسان جھوٹ کا سہارا لیتا ہے بظاہر سامنے والے کا مقام و مرتبہ آپ پائیں, لیکن اللہ کے پاس آپ کی کوئی منزلت نہیں ہے دوستو. اللہ کے پاس آپ اپنا مقام باہر نہیں حاصل کر سکتے ہیں. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو ہنسانے کی خاطر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. اور ابو داؤد کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبَ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بربادی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے, کچھ باتیں کرتا ہے اور باتیں کرتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تاکہ وہ جھوٹی بات کے ذریعے سے لوگ ہنسے, جوک کر لوگ لطیفے کہتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. آپ اس لیے لوگوں کے سامنے کچھ بات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہنسائیں, اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہنسائیں اور لوگوں کے دل کو موہ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے بربادی ہے, اس شخص کے لیے بربادی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کی خاطر جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ابن مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جو لوگ لطیفے کا استعمال کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ بھی جھوٹ کی ایک شکل ہے. اگر آپ لوگوں کے دلوں میں اگر آپ خوشی داخل کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کے چہروں میں اگر آپ مسکراہٹ لانا چاہتے ہیں تو حقیقت سے آپ کام لیجئے. ایسے واقعات جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے وہ مزاحیہ واقعات آپ بیان کیجئے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے دلوں میں خوشی کو داخل کر سکیں. اس کی شریعت اجازت دیتی ہے. لیکن ایسے واقعات جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, جھوٹ پر مبنی ہوا کرتے ہیں, تو ان سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ کوئی بات سنتے ہیں اور فوراً اسے دوسروں کے پاس پہنچا دیتے ہیں اور اس بات کی تحقیق نہیں کرتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے, کہ جو بات آپ کے کانوں سے ٹکرائی کیا وہ واقعی سچی خبر ہے یا جھوٹی خبر ہے, اس کی کوئی تحقیق نہیں کرتے ہیں دوستو. اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دے. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہمیشہ تاب اور انتظار میں رہتے ہیں کہ کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ پر مشتمل کوئی میسج آئے اور اسے فوراً آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس بات سے آپ لاپرواہ ہوتے ہیں کہ آپ کے میسج کو آپ کے میسج کے آگے بڑھانے کی وجہ سے کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, کسی کی عزت کی دھجیاں اڑ رہی ہیں. اس کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. بس آپ چاہتے ہیں لوگوں میں مشہور ہونا چاہتے ہیں اور لوگوں میں آپ کمنٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اس لیے جھوٹ پر مشتمل باتیں آپ فوراً فارورڈ کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں ایک مومن کی زندگی بگڑتی ہوئی نظر آتی ہے اور آپ کو اس میں اگر خوشی محسوس ہوتی ہے دوستو تو یہ آپ کے ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے. آپ کو اپنے ایمان کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ اگر اپنے مومن بھائی کی بے عزتی پر اگر آپ کے دل میں خوشی ہوتی ہے, اور بہت کچھ ایسے ہوتا ہے آج کے دور میں کہ غلط میسج کو فارورڈ کرنے کی وجہ سے کتنے ایسے خاندان ہیں جو جدا ہو جاتے ہیں, دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے اور محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں غلط میسج کو آگے بڑھانے کی وجہ سے. اسی لیے تحقیق کر لیا کریں, میسج کو آگے بڑھانے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں. اور اس صحیح مسلم کی اس روایت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے بڑھائے اور ہر سنی ہوئی بات کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے. اور اسی طرح سے جھوٹ کی ایک شکل جو آج کے ہماری سوسائٹی میں رائج ہے اور جس کے متعلق اس سے پہلے جمعہ میں بھی ہم نے کہا تھا کہ تجارت کے میدان میں تاجر حضرات اکثر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں, بلکہ لوگوں کے پاس یہ بات مشہور ہے کہ جب تک آپ جھوٹ نہیں کہیں گے تب تک آپ کی تجارت نہیں چمکے گی اور آپ کی تجارت آگے نہیں بڑھے گی. واللہ المستعان. اللہ ہی سے مدد حاصل کرنی چاہیے دوستو. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں صحابہ کرام کے تجارت کے بہت سارے واقعات کو نقل کیا ہے. آپ ان واقعات کو لے کر دیکھیے. صحابہ کرام کی تجارت میں اللہ نے برکت نازل فرمائی. مالدار صحابہ موجود تھے صحابہ کرام میں. صحابہ کرام کی جماعت میں مالدار صحابہ تھے مکہ اور مدینہ کی سرزمین میں. لیکن آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس صحابہ کرام نے جو تجارت کی انہوں نے سچائی کے راستے کو اپنایا. بظاہر سچائی کے راستے کو اپنانے سے آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے, کچھ
مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے برداشت کیجئے دوستو، مصیبتوں سے مقابلہ کیجئے اور پریشانیوں کا سامنا کیجئے اور سچائی کے دامن کو ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ تھامیے اور یاد رکھیے کہ جھوٹ کے ذریعے سے آپ کو جو منافع حاصل ہوگا، جو پروفٹ حاصل ہوگا، اس میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کو مٹا دیتے ہیں۔ سچائی کے دامن کو تھامیے، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیے، آپ کو جو رزق اور جو روزی ملنے والی ہے اللہ ضرور عطا کریں گے۔ یہ اللہ پر جو کمال توکل ہونا چاہیے اس میں ضرور کمی ہوا کرتی ہے، اسی کے نتیجے میں ہم فوراً جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر ہمیں اتنا بھروسہ نہیں ہوتا ہے، اگر ہم سچائی کا راستہ اپنائیں گے اللہ ضرور برکت دیں گے، اللہ ضرور مدد فرمائیں گے، یہ ہمیں بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے تاجر حضرات اپنی تجارت میں اکثر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر تاجر حضرات نے سچائی کے راستے کو اپنایا، کھول کھول کر بیان کیا، اللہ برکت نازل فرمائیں گے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اگر جھوٹ کا سہارا لیں گے، اگر عیب کو چھپائیں گے اور تو اللہ تعالیٰ برکت کو مٹا دیں گے، اللہ برکت نازل نہیں فرمائیں گے۔ تو اسی لیے تاجر حضرات سے خصوصاً گزارش ہے کہ تجارت کے میدان میں جہاں تک ہو سکے سچائی کو اپنائیے، سچائی کے راستے کو اپنا کر دیکھیے۔ اور میں نے کہا کہ عموماً سچائی کو اس لیے نہیں اپناتے ہیں کہ سچائی کو اپنانے سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اور نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا یا آپ کی تجارت میں گھاٹا آ جائے گا۔ یہ شیطان کی طرف سے چال بازی ہے دوستو، یہ شیطان کی مکاری ہے جو آپ کے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے اور سچائی کو اپنائیے، اس کے بعد مصیبتوں کا مقابلہ کیجئے، پریشانیوں کا مقابلہ کیجئے، ہزار مصیبتیں سہی، ہزار پریشانیاں سہی، لیکن ہمیشہ اپنے اوپر یہ لازم کر لیجئے میں سچائی کے راستے کو اپناؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور زندگی میں برکت دیں گے اور مال میں بھی برکت دیں گے۔ اور لوگ اس لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، سامنے ایک جو نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جھوٹ کا سہارا کیوں لیتے ہیں کہ سامنے جو انہیں نقصان نظر آ رہا ہے، جو سزا نظر آتی ہے، اس سزا سے بچنے کے لیے، اس نقصان سے بچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اگر طلباء سے پوچھیں کہ تم نے یہ کام کیا، وہ فوراً اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، اس لیے وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں کہ انہیں سزا نظر آتی ہے۔ اگر سچ کہیں گے تو سزا ملے گی، لیکن اس بات کو ہم بھول جاتے ہیں دوستو، اخروی سزا اللہ نے جھوٹ بولنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ جھوٹ بولنے سے بظاہر اور دنیاوی سزا سے اگر آپ سے باز آ جائیں آپ چھٹکارا پا لیں، لیکن جھوٹ کے سہارے سے اخروی سزا انتظار کر رہی ہے۔ اگر اخروی سزا یہ تصور اگر آپ کے ذہن میں آئے گا تو خود بخود آپ اپنے آپ کو جھوٹ سے باز رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جھوٹ کی ایک شکل جو آج کے ہماری سوسائٹی میں رائج ہے کہ والدین اور گھر کے بڑے حضرات اپنے بچوں کو کچھ کھلانے کے لیے یا اپنے بچوں کو کچھ سمجھانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اور اس جھوٹ کے پیچھے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کھا لیا کریں یا بچے کچھ کام کر لیا کریں۔ تو اس لیے والدین گویا کہ اپنے بچوں کی تربیت جھوٹ پر کیا کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے ہمارے اپنے والدین کو، اللہ معاف کرے ہمارے اپنے ذمہ دار اور سرپرست کو کہ جھوٹ پر گویا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ دوستو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے، اگر بچے سے یہ کہیں گے کہ آئیے میں وہ چیز آپ کو دوں، اگر آپ آنے کے بعد نہ دیں تو بچے کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے، لوگوں کو ٹھکانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو گویا کہ بچے بڑے حضرات کی گویا کہ وہ کاپی کرتے ہیں، جو آپ کی عادتیں ہوں گی، جو آپ کا کردار ہوگا، جو آپ کے اخلاق ہوں گے، تو گویا کہ انہی اخلاق و کردار پر آپ اپنے بچوں کی تربیت کر پائیں گے۔ اسی لیے اگر والدین گھر میں اگر سچائی کو اپنائیں گے، اگر ہمارا ماحول ایسا ہو جس میں سچائی کی جھلکیاں اگر نظر آئیں کہ ماحول بالکل سچا ماحول بن جائے اور باتیں ہماری سچی ہو جائیں، ہمارے معاملات اگر سچے ہو جائیں، ہمارے ایکٹیویٹیز اگر سچے ہو جائیں اور ہماری گفتگو اگر سچی ہو جائے، ہمارا کردار اگر سچا ہو جائے، تو سمجھ لیجیے کہ ہمارا اپنا مستقبل ضرور روشن ہوگا۔ اور یہ بچے جن کا اپنا مستقبل جو ہماری نئی نسلیں آنے والی ہیں ان سے یہ امید کر سکتے ہیں اگر وہ تجارت بھی کریں گے، ایک مومنانہ تجارت ہوگی، ان کی ایک صادقانہ تجارت ہوگی، ایک سچی تجارت ہوگی، کیونکہ والدین نے بچپن ہی سے اپنے بچوں کی جو تربیت فرمائی ہے وہ جھوٹ پر نہیں بلکہ سچائی پر فرمائی ہے۔ تو جھوٹ کی جو مختلف شکلیں آج کی سوسائٹی میں رائج ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے ہر میدان میں سچائی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹ کی جو مختلف
मुख्तलिफ शक्लें आज की सोसाइटी में राइज हैं, उन तमाम शक्लों से अपने आप को बचाने और अपने घर वालों को बचाने, अपने मोहल्ले वालों को बचाने और अपनी नस्लों को बचाने की रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू में, मुआमलात में, किरदार में, सुलूक में और ज़बान में अल्लाह तबारक व तआला सच्चाई अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल अश-शिर्क वल मुशरिकीन ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون